السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیو، عزیزو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام بنایا ہے وہ نظام دو طرح کا نظام ہے۔ ایک ہے تشریعی نظام اور ایک ہے تکوینی نظام۔ تشریعی نظام کا تعلق شریعت سے ہے، تکوینی نظام کا تعلق قدرت سے ہے۔ ہم سب مکلف ہیں تشریعی نظام کے، یعنی شریعت جس کا حکم دیتی ہے اس کے ہم مکلف ہیں، لیکن اللہ تعالی تشریعی نظام پر عمل کرنے والوں کے تابع تکوینی نظام بنا دے گا۔ ہم اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنے کے مکلف ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو تابع کر دے گا انشاءاللہ بندوں کے اخلاص والے عمل کی برکت سے۔ اسی لیے ہم سے یہ کہا جاتا ہے محنت کرو، نتیجے کی فکر مت کرو۔ ہمارا کام محنت کرنا، کوشش کرنا، جفاکشی کرنا، امید اللہ سے باندھے رکھنا کہ اللہ تعالی ہماری محنت کا ضرور نتیجہ دے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں محنت اتنی کرو، اتنی کرو، اتنی کرو، اللہ کو تم پر رحم آ جائے۔ والذین جاہدوا فینا، لفظ یہاں پر غور کیجئے، جاہدہ کا لفظ استعمال ہوا۔ جاہدوا کسے کہتے ہیں؟ جو بار بار نفس کے خلاف محنت کرتا رہے۔ یہ سونے والے بچوں کو اٹھاؤ، رکوع سجدے میں مت جاؤ، ٹھیک ہے بھائی؟ نماز فجر ختم ہو چکی ہے، اس کا آپ حضرات کو استحضار ہونا چاہیے۔ بار بار آپ رکوع میں نہ جائیں، بار بار آپ سجدے میں نہ جائیں، ٹھیک ہے بھائی؟ غور سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ سنیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اتنی محنت کرنے کا حکم دیا گیا، اتنی محنت کرنے کا حکم دیا گیا، اتنی محنت کرنے کا حکم دیا گیا کہ ہم پر اللہ کو رحم آئے۔ وہ کیسے رحم آئے گا؟ ایک ہی کام بار بار کرنے پر رحم آئے گا۔ جیسے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ 7 مرتبہ عیسائیوں کے خلاف حملہ کیے، 7 مرتبہ مقابلہ ہوا، 7 مرتبہ ہار گئے۔ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے دیکھا ایک مکوڑا درخت پر چڑھ رہا ہے، پھر گرا، چڑھا پھر گرا، چڑھا پھر گرا۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت کی ہمت افزائی کے لیے اللہ نے یہ نظام بتایا ہوگا۔ 7 مرتبہ چڑھ چڑھ کر گرا، 8ویں مرتبہ چڑھ گیا۔ تو حضرت کو ہمت آئی کہ ایک مکوڑے کی محنت اللہ جب ضائع نہیں کریں گے، کیا صلاح الدین کی محنت اللہ ضائع کر دیں گے؟ اور ہم محنت کرتے ہی مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں 2 بار گئے، ہمیں 3 بار گئے، ہمیں 1 بار گئے۔ ارے بھئی آپ ایک ہی بار گئے، ایک ہی بار گئے۔ پتھروں میں ایک میوزیم میں ایک پائپ ہے، اور پائپ کے نیچے ایک بہت بڑا چٹان ہے، اور اس میں لگا ہوا ہے 10 سال تک ایک قطرہ پانی پڑتا رہا، پڑتا رہا، پڑتا رہا، اس کا اثر پتھر پر کتنا ہوا؟ 5 سال تک پڑا، اس کا اثر پتھر پر کتنا ہوا؟
4 سال تک پڑھتا رہا، اس کا اثر پتھر پر کتنا ہوا؟ وہ بتا رہے ہیں قطرہ قطرہ گرتے گرتے پتھر میں سوراخ پڑ گیا، نالا بن گیا۔ حالانکہ وہ بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ جب ایک قطرہ تسلسل کے ساتھ پڑے، چاہے وہ پانی کا قطرہ کیوں نہ ہو، نتیجہ اللہ آج نہیں تو کل ضرور ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ محنت کرتے ہی فوراً یہ ٹی ایم سمجھ گئے دعوت کو۔ دعوت میں کیا سمجھ گئے؟ یوں گھساؤ بات اور ادھر جماعتیں نکلے، یوں گھساؤ تشکیل ادھر جماعتوں کا خروج ہو جائے، یوں گھساؤ بیان ادھر فوراً بیرون کی جماعت نکل جائے۔ یہ ٹی ایم کیا دعوت؟ دعوت یہ ٹی ایم ہے آل ٹائم محنت کرتے رہو، آل ٹائم محنت کرتے رہو۔ یہ ٹی ایم ہی ہے دعوت، آل ٹائم محنت۔ یہ آ کر ایک ٹائم ڈالتے ہی فوراً منی آ جائے، ایسا نہیں، محنت۔ سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے محنت تم یہاں کرو گے، نتائج اللہ نسلوں میں نکالے گا۔ بعض لوگ محنت کرتے ہیں، زندگی میں ایک بھی نتیجہ نہیں نکلا۔ ایسے بھی ہیں بزرگان دین، ان کی زندگی میں ایک بھی نتیجہ نہیں نکلا، لیکن مایوس ہو کر نہیں مرے، اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، مکمل اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ انتقال ہوا کہ یا اللہ تو میری محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ وفات پر حمدی ایک لڑکا تھا فرانس میں، اس کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نوجوانوں کو ہدایت دی، وہ محنت کرتا رہا۔ تو ہمارا کام اسی طرح محنت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کہ ہر ایک کے اندر اللہ نے دل رکھے ہیں، پتھر نہیں۔ جب پتھر پر تسلسل کے ساتھ محنت کرنے کا اثر ہو سکتا ہے تو دلوں پر کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ اور ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ ہماری ملاقاتیں صرف کسی عنوان کے تحت ہی نہیں، بے محبت سے بھی کبھی کبھار ملا کرو۔ مطلب سے ہی ملنا ضروری نہیں ہے دعوت میں، چائے کے لیے بھی ملاقات ہو سکتی ہے، دوستانہ بھی ملاقات ہو سکتی ہے، گیٹ ٹو گیدر ملاقات ہو سکتی ہے۔ ہم لوگ آسٹریلیا میں دیکھا سنڈے کبھی کبھار 3 مہینے 4 مہینے میں ایک مرتبہ گیٹ ٹو گیدر، آئس کریم کی پارٹی، شیخاں کی پارٹی۔ بھئی ایک ایسا ایک میدان ہوتا ہے مسجد کے پاس، اور وہاں ایک ٹینٹ لگا دیے آئس کریم کی، اور ایک ٹینٹ لگا دیے برگر کی، اور ایک ٹینٹ لگا دیے پفس کی، اور اس میں تمام بچوں کے ساتھ، مستورات کے ساتھ، مردوں کے ساتھ جوڑ ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں جس وقت ہم لوگ کھلانا شروع کریں گے، کھاتے 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 اللہ تعالیٰ کھانے والوں کو ہدایت دے دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکے والوں کو کھلایا، دسترخوان بچھایا، اور خوب آپ نے کھلا کھلا کر بات سناتے گئے۔ یہی نظام اصل نظام ہے۔ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کا دسترخوان دریا کی طرح بہتا تھا۔ حضرت کہتے تھے بھائی یہ جو مجمع آیا کھایا نہیں، میں پہلے ان کو دسترخوان کے پاس لے جاؤ، دسترخوان ان کے پاس لے آؤ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس خود دسترخوان آتا ہے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ، ان کی حیثیت اور ان کی شان کے مطابق دسترخوان کی طرف ان کو نہیں لے جایا جاتا۔ ہم لوگ سب کو آؤ بھائی سب دسترخوان پہ بیٹھیں گے، نہیں، بعض لوگوں کے پاس دسترخوان آتا ہے، بعض لوگ دسترخوان کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے یہاں یہ نظام بنا ہوا تھا کہ دسترخوان پر کسی کو لاتے تھے، کسی کے پاس دسترخوان لاتے تھے، اور خود حاضرین مجلس میرے ساتھ مولانا منیر صاحب، حافظ منیر صاحب رحمت اللہ علیہ ہو گئے، سید احمد خان صاحب کے خاص شاگرد، خاص خادم، 27 سال حضرت کی خدمت میں رہے،
بھوپال میں میرے ساتھ چلا لگایا حضرت نے. 20 دن کے لیے آئے تھے تو 20 دن لگا دیے ساتھ میں. تو حضرت کہتے تھے بھئی ہم تو ایسی دعوت دیتے ہیں جیسے پولیس چور کو تلاش کرتی ہو. جیسے پولیس چور کو تلاش کرتے نہیں. کہاں جی انہوں پکڑو جی ان کو, دیکھا جی انہوں پکڑو جی ان کو. کیوں بھئی یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے دعوت کا؟ ایسا تلاش کرو جیسے ماں بچے کو تلاش کرتی ہے. تلاش کیسے کریں؟ پولیس چور کی طرح. کیوں بھائی؟ اب ہمیں دیکھ کر بھاگ رہے, ہمیں دیکھ کر بھاگ رہے, ہمیں دیکھ کر بھاگ رہے. ایسا تلاش کرو جیسے گمشدہ بچے کو کون تلاش کرتی ہے. پھر سو گیا, دیکھو یہاں دیکھو, ان کو پیچھے اٹھاؤ, تمہاری نیند کا اثر پیچھے پڑا, اب پھر پیچھے لیں گے, سونے چلے پورے سو ماری. یہاں سیدھا سیدھا بیٹھو, سٹینڈ ہو, صرف نیند کا سٹینڈ ہو, سونا نہیں. سونے کے واسطے ہے کیا؟ تو کیا کہہ رہا تھا بولو بھائی؟ سونے کے اوقات میں انشاءاللہ سوئیں گے. کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں, ماں کی طرح تلاش کرو. کیسا تلاش کرو؟ ماں کی طرح. تو ماں کی طرح تلاش کرو گے, تم سے محبت پیدا ہوگی. ارے بھائی یہ دیکھو کتنے پیار سے. اور دوسرے بار ہمارا جو انداز گفتگو ہے وہ سیکنڈ ٹائم بدلنا نہیں, تھرڈ ٹائم بھی نہیں بدلنا, فورتھ ٹائم بھی نہیں بدلنا. ہم فوراً کیا بھائی کتنے بار آنا سو, فوراً بدل جاتا. فرسٹ ٹائم بڑی محبت سے, سیکنڈ ٹائم بڑی محبت سے, ذرہ محبت میں کمی, تھرڈ ٹائم گئے کو چھوڑ دیجیے ان کے پاس سے. یہ نہیں, کیونکہ ماں چھوڑ دیتی ہے, ماں نہیں چھوڑتی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے امتحان لیا, 2 دعوے دار آئے, حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ ایک ہوا. سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا تم بھی اس کے ماں ہو؟ ہاں. تم بھی اس کی ماں ہو؟ ہاں. تو فرمایا کام کرو بھائی, بچے کو 2 ٹکڑے کرو, ایک حصہ اسے دے دو, ایک حصہ اسے دے دو. مسئلہ حل. جو اصل ماں تھی وہ تڑپ اٹھی, کہا نہیں میرے بچے کو نہیں کے پاس رہنے دیجیے. کیوں؟ ماں ہے, ماں ہر چیز کو بچے کے لیے قربان دے دیتی ہے. جذبات کی بھی قربان, خیالات کی بھی قربان, محبت کی بھی قربان, چاہت کی بھی قربان. کیا آپ میرے بچے کو ان کے پاس رہنے دیجیے, کم از کم زندہ تو رہے گا, دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈی تو کر لوں گی. اگر بچہ مر گیا میں جاؤں گی کہاں؟ تو حضرت نے فرمایا اصل ماں یہ ہے, دے دو بچے کو. حضرت خان صاحب سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ارے بھائی اصل دائی وہ ہے جو کبھی اپنے ساتھیوں سے نفرت ہی نہ کرے, بار بار گستاخی کے باوجود ایسی محبت کرے جیسے ماں. آج تک دیکھو باپ ناراض ہو جاتا ہے بے ادبی پر, ماں ناراض نہیں ہوتی, کبھی بھی نہیں ہوتی. کوئی بولو میری بے ادبی پر ماں ناراض ہوئی ہو؟ کیوں بھائی کبھی ماں ناراض ہوئی؟ اور الٹے سیدھے بکتے رہتے ہیں امی کے سامنے, ابا کے سامنے پھنگی بند, ابا کے سامنے سب کی پھنگی بند. آج کل اباؤں کی بھی عزت دن بدن گرتی جا رہی ہے. پہلے ایک زمانہ تھا ابا, ایک صاحب کئی لوگ کہنے لگے میں اگر ڈرتا ہوں تو صرف میرے والد سے, اس کے علاوہ کسی سے نہیں. اللہ ہے اور میرے والد ہیں, اتنی عظمت ہوتی تھی. اور آج ہمارے یہاں وہ خوف نڈر ہو گئے, نڈر. یہ چیز حضرت سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ارے بھائی ماں کی طرح محبت کرو. تو ماں کی طرح محبت کرو گے, بار بار جاتے رہو گے, بار بار ملتے رہو گے, بار بار وہی بات دہراتے رہو گے. ماں بچے کے سامنے ایک ہی بات 100 بار دہراتی ہے. بعض ماؤں کو بیچاروں کو لاڑ کرنا نہیں آتا,
تو وہ لاڈ کرتے کرتے ایک ہی بات بار 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 ان کو اس میں مزہ آتا ہے. تو ہمارا کام بھی اسی طرح، ہم اپنے ساتھیوں سے مایوس نہ ہو، اور ہمارے ساتھی جب آئے کوئی تشکیل میں، سنو بھائی میرے غور سے، اگر ناقدری کرو گے، ایک بات سنو، وعدے وعیدے سنانا منع ہے، لیکن حاجی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کب تو بھی انجیکشن دینا پڑتا، کب تو بھی آپریشن کرنا پڑتا. نہیں کریں گے تو بیماری دور ہوگی کہاں سے؟ خالی ہومیوپیتھک سے کام چلتا ہے کیا؟ کیوں بھائی؟ خالی ہومیوپیتھی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ مٹھی گولی کو تو خوشنو، مٹھی گولیاں چھوٹی چھوٹی ہم گولی لائے، لا کر رکھے، ہماری بچی وہ گولی کھانے میں اتنی کہ شام کو آ کر دیکھو تو ڈبہ خالی. 10 دن کی گولیاں تھی وہ کیا سمجھی چاکلیٹ سمجھ کر ایک 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 کھاتے کھاتے 3-4 شام تک پوری گولیاں ختم. تو ہومیوپیتھی کی گولیاں بڑی میٹھی ہوتی تھی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھار تشکیل میں اگر کوئی بغیر عذر کے رد کر دے اور رد کرنے کے بعد خوش ہو جائے، حضرت نے فرمایا اس نے اپنے گھر کے گمراہی کا دروازہ کھول دیا. اپنے گھر کے گمراہی کا دروازہ کھول دیا. اگر پھر دوبارہ تشکیل کرنے والے آئیں، دوبارہ ان کے سامنے نخرے کریں اور پھر ان کو واپس بھیج دیں، تو یوں سنو خاندان کے گمراہی کا دروازہ کھول دیا. اور آج ہم لوگ میرا بچہ سدھرتا نہیں، تمہیں پہلے سدھرو. جی حضرت تمہیں پہلے سدھرو. جب سمجھدار نہیں سدھریں گے، نا سمجھ کیسے سدھریں گے بھائی؟ اتنے سمجھدار، اتنے پڑھے لکھے، اتنے معمر، اتنے بیان سنے ہوئے، اتنے تجربہ پائے ہوئے، خود جھوٹے عذر پیش کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. آج دعوت اتنا مظلوم ہے، اتنا مظلوم ہے، اتنا مظلوم ہے، جھوٹے عذر بے سفر کرنا، چپکے سے بھی بیٹھے بیٹھے نہیں بھائی نہیں ہوتا. اور ایک بات یاد رکھو، ہمارے اکابر نصیحت کرتے تھے جب اللہ کے طرف سے کوئی پیغام آئے سعادت سمجھ کے قبول کر لیا کرو، نسلیں سعید بن جائیں گی. اگر اللہ کے طرف سے کوئی پیغام آئے تم اگر ٹھکرا دیے نسلیں شقی بن جائیں گی. سعادت اور شقاوت یعنی نیک بختی اور بدبختی. سعادت کے معنی نیک بختی، شقاوت کے معنی بدبختی. نیک بختی اور بدبختی ہیڈ آف دا فیملی پر موقوف ہے. ہیڈ کسے بولتی؟ اگر ہیڈ ڈیڈ ہو گیا تو ہاتھا زندہ رہیں گے کیا بھائی؟ انہوں بولتے نہیں بھائی سر کس نے ہے مولانا، بقیہ سب اچھا ہے ماشاءاللہ. لے لگ جا کو دفن کرو. جی گلخن کیا بولیں گے اسے؟ سر کس مولانا نہیں ہے، آنکھیں دکھتے نہیں، منہ بولتا نہیں، کان سنتے نہیں، دماغ کام کرتا نہیں، بدن اللہ اکبر گول چنڈل کی طرح ہے. کیا کریں گے؟ رکلے کو فٹ بال کھیلیں گے؟ بدن کیا خاک کا کام؟ ارے بھائی سر کام نہیں آیا تو بدن کیا خاک کا کام؟ ہیڈ آف دا فیملی اگر ڈیڈ ہو جائے پھر فیملی کہاں سے زندہ رہے گی بھائی؟ اگر ہم چاہتے ہیں میرا داماد، میری بیوی، میرے بچے، میرے بھائی، میری نسل سب کے سب آباد رہیں، شاداب رہیں، نیک رہیں، پاک رہیں، صاف رہیں، برکتوں والی بن کر رہیں، پورے عالم کے لیے ہدایت بن کر رہے، رحمت بن کر رہے، تو سب سے پہلے ہیڈ کو قربانی دینا پڑے گا. اور ادھر اور ہر ایک کا ہیڈ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے فیملی کا بڑا، ایک ہے دین کا بڑا. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ پورے گھر کو بچے کے ذریعے سے سدھارتے ہیں، بعض مرتبہ گھر کو بیوی کے ذریعے سے سدھارتے ہیں، بعض مرتبہ گھر کو داماد کے ذریعے سے سدھارتے ہیں، بعض مرتبہ گھر کو دادا کے ذریعے سے، کبھی پوترے کے ذریعے سے، کبھی نواسی کے ذریعے سے، کبھی نواسی کے ذریعے سے.
ایک بہت ہائی فائی فیملی ہے، وہ ماشاءاللہ کہنے لگے ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہماری نواسی کے ذریعے سے شروع ہوا۔ پوچھا کیسے؟ کہا میری بچی روزانہ 3 پارہ پڑھنے کی عادی تھی اور آج ماشاءاللہ 10 پارے پڑھتی ہے، نواسی ان کی، اور رہتی کہاں ہے؟ امریکہ میں۔ بیکار رہتی ہیں، امریکہ میں رہتے ہوئے 10 پاروں کی تلاوت۔ یہیں مسجد مدینہ کے سیکریٹری صاحب کی پوتری، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، ترقی نصیب فرمائے، نظر بصیفات فرمائے، 3 دن میں یہ قرآن، ہمیں لوگ 3 دن میں ایک بار قرآن کو دیکھ لیتی ہیں، سو اللہ قرآن یہاں چھینی ہاں وہاں چھے، قرآن وہاں کو تھا نا وہاں چھینی ہاں وہاں چھے، تمہیں شادی کے ٹائم پر لاؤ کر رکھے نا ہاں وہاں چھے، قرآن 5 سال سے اٹھاؤ کے ایک بوسہ دینا رکھ لینا، کیا کعبۃ اللہ کیا وہ حجر اسود کی؟ ارے بھئی توبہ کریں گے انشاءاللہ میں دمش نہیں نا جی۔ تو تشکیل والے ہمارے لیے پیغام رحمت لے کر آتے ہیں، تشکیل والے پیغام برکت لے کے آتی ہیں، تشکیل والے ہمارے پاس جو بھی، یہ 2 طرح کی تشکیل، ایک ہے تشکیل بندے کی بندے سے، ایک ہے تشکیل بندے کی اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دل میں بات ڈالتا ہے چلے جاؤ بھائی، اللہ کے طرف سے دل میں بات آئے فوراً امانت سمجھ کر اللہ کا نام لینا، نکل جانا، اور جو نکلے گا اللہ تعالی اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس نکلنے کی قربانی کو قبول فرما کر اس طرح اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے ان کا خاندان ومن ذریتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے پوچھا یا اللہ سارا بھی قربانی دے رہی ہے، ہاجرہ بھی قربانی دے رہی ہے، اسحاق بھی قربانی دے رہے ہیں، اسماعیل بھی قربانی دے رہے ہیں، اور میں بھی قربانی دے رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا؟ انی جاعلک للناس اماما، آپ کو ہم کائنات کا امام بناتے ہیں۔ فرمایا وہ ایک سنت، اس ایک سنت کے لیے اتنی قربانی دی میں نے، اتنا امتحان دیا، اتنے پرچے دیے، اتنے سوالات کو حل کیا اور اتنے تقاضوں پہ چلا، 17 سال کیا 80 سال 82 سال سب کچھ جو کچھ میں نے کیا، کیا یہ خالی انی جاعلک للناس اماما نہیں؟ ومن ذریتی، اسحاق کا کیا ہوگا، اسحاق کی نسل کا کیا ہوگا، اسماعیل کا کیا ہوگا، اسماعیل کی نسل کا کیا ہوگا؟ ارے وہ دادی بن کر بیٹھی ہوئی ہے سارا اور ہاجرہ، ان کے خاندانوں میں کیا ہوگا؟ یا اللہ یہ میں جو قربانی دیا ہوں پوری پریوار کی قبولیت کے لیے دیا ہوں، آپ میرے ایک کا فیصلہ سنا رہے ہیں، ومن ذریتی، یا اللہ نسلوں کا، فرمایا چل پوری نسلوں کو بھی میں قبول کرتا ہوں، اور ایک شرط ظلم نہ کرے، اگر ظلم کرے گی میری قبولیت اس کے حق میں نہیں ہوگی۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ دل کے اندر کوئی اچھی بات آئے اس جگہ پر ہم کوئی بری بات سوچے، یہ ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، ارادے اچھے پیدا ہوں ان اچھے ارادوں کا اظہار نہ کرنا بھی ظلم، وقت لگانے کی استعداد ہو وقت پھر بھی نہ لگانا ظلم، امت کے لیے قربانی دینے کی استعداد ہو قربانی نہ دینا ظلم، اللہ نے صلاحیت دی ہو صلاحیت کی استعمال نہ کرنا ظلم، اللہ نے ہر طرح کی الحمدللہ محنت کرنے کی اللہ نے کوششیں اور محنتیں جفاکشیوں کی مکمل صلاحیت دینے کے باوجود ہم لوگ کونے میں جا کر بیٹھ جانا، یہ ظلم۔ اللہ سب کے اندر صلاحیت دیے ہیں اور ہم سب صلاحیتوں کے اوپر 2 چیزیں غالب ہیں، ایک سستی ایک مستی۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل ومن جبن والبخل ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال، حضور نے پناہ مانگی۔ سستی مستی، بعض لوگوں سستی قابی ہو، سکرات کی حالت میں کٹی ہوئی مرغی کی سکر ہوتی ہے، اٹھو جی
اب ہم اپنے آپ کی تشکیل کریں. اگر جی اٹھو جی, آئینے میں دیکھ کر, آئینے میں دوسرے اٹھو جی کو تو جی تمہیں کون جو مجھے بولنے والا گرم ہو جائے. ہمیں خود آئینے کے سامنے کھڑنا. کس کے سامنے کھڑنا؟ عبد الجبار. بھائی کون بھی عبد الجبار ناراض ہو جاؤ کو. عبداللہ, عبد الغفور, عبد الرحمن, خود اپنے آپ سے کہو آئینے میں, آئینے میں. المؤمن مرآۃ المؤمن, المؤمن مرآۃ المؤمن. جس طرح مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے, اب دوسرا مومن کھڑے تو اتنے گرفتاری, سامنے تمہارا عکس ہے, اسی کو دعوت دو. اسے کہتے ہیں انفرادی دعوت. لوگ انفرادی دعوت سمجھتے ہی نہیں. انفرادی کے معنی الگ الگ دعوت دینا سمجھتے ہیں. جیسے انفرادی اعمال ہیں, اپنی ذات کے اعمال. البتہ انفرادی عمل ہے کہ نہیں؟ انفرادی عمل کے معنی کیا؟ اپنی نماز کی پابندی, اشراق ہے, چاشت ہے, اوابین ہے, تہجد ہے, اپنی نماز ہے. انفرادی عمل ذکر و اذکار, انفرادی عمل قرآن پاک کی تلاوت, انفرادی عمل دعاؤں کا اہتمام, انفرادی عمل اللہ سے تعلق. اسی طرح انفرادی دعوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کونے میں بیٹھ جانا, میاں بیوی بیٹھ کو میں انفرادی دعوت دے لکھوں, وہ بھی دعوت ہے. لیکن اصل دعوت کیا ہے؟ یعنی بیوی کو آپ اگر دعوت دے رہے ہیں, یقیناً سب سے بڑی بات ہے وہ دیجیے. لیکن دعوت دینے سے پہلے بیگم تمہیں بڑے صدر کو ہی نہیں, تمہیں بہت صدر کو ہی مجھے کیا جی نصیحت کرنی سو, فجر پڑھ کو 6 دن ہونا جی کر کو بیوی بولی گا تو جوتے لوگ منہ پہ مارے سکا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, انفرادی دعوت کسے کہتے ہیں؟ سامنے بیٹھ کر بات دیکھ با عبداللہ بہت ہو گیا چھتری کا مکر کر کو, اسے بولو. کسے؟ ارے بھی آئینے میں جو نظر آ رہا ہے, نظر آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ میں جب آپ کھڑے ہوں گے آئینے میں, جب آئینے میں کھڑے ہوں گے تو نظر آ رہے کہ نہیں آ رہے جناب والا؟ وہاں اس آئینے سے خطاب کرو. حضرت صدیق اکبر کا انفرادی خطاب, اے صدیق اکبر, اے عمر فاروق کا انفرادی خطاب, اے عمر تو کیا تھا, کاش کہ میں جانور ہو جاتا. ہے صدیق اکبر. انفرادی, یہ انفرادی نفسانیت کو ختم کر دیتی ہے, انفرادی مخلص بناتی ہے, انفرادی آدمی کو متقی بناتی ہے, انفرادی آدمی کو جذبات کو بھار دیتی ہے, اور انفرادی جھوٹ سے بچاتی ہے, اور انفرادی ہر طرح کے خیر وجود میں لاتی ہے, اور انفرادی اہل خانہ میں عظمت بڑھا دیتی ہے, اور انفرادی عقیدت بڑھا دیتی ہے, اور انفرادی اللہ سے ولایت دلوا دیتی ہے. انفرادی کوئی معمولی چیز نہ سمجھو, وہ انفرادی کا خاتمہ ہی ہو گیا تقریباً. تو ہم اللہ وہ آئینے میں جناب خیریت سے ہیں؟ انہوں بولے ہاؤ میں بہت خیریت سے ہوں. جی اتنے سالہ سے تشکیل کر رہے نا, تم نہ شرم آتی نہیں؟ تم نہ شرم آتی نہیں؟ جھوٹ بول بول بھائی, صورت دیکھو کیسی ہوگی تمہاری, صورت دیکھو جی کیسی ہوگی. کسے بولنا؟ کسے بولنا؟ اپنے آپ کو بولو. یہاں ہم ہیں اور وہاں ہمارا نفس ہے. یہاں کون ہے؟ ہمارا بدن, اور وہاں ہمارا نفس. یہاں ہم, وہاں ہمارے وہ اوصاف جس سے ہم نفرت کرتے ہیں وہ ہے سامنے. اور میں کون ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں. اسی لیے حدیث میں ہے تو تیرے رب سے تعلق اچھا کر. لوگوں کو سب کو منانا قیامت تک مشکل ہے. اگر میں چاہوں مجھ سے سب راضی ہو جائے, ہوگا کیا بھائی؟ قیامت تک نہیں ہوتا. بھائی حضور سے راضی نہیں ہو سکے, رحمت للعالمین سے, سرور کائنات سے, شافی محشر سے, ساقی کوثر سے, لوگ پورے کے پورے راضی نہیں ہو سکے. آپ سے کون بھی راضی ہو جائیں گے؟ اور آپ سب کو راضی کرنے کے چکر میں مت پڑو.
صرف اور صرف اسے راضی کرو جس کے حکم پر ہم جی رہے ہیں اور جس کے حکم پر ہم مریں گے اور جس کو حساب کتاب دینا ہے، صرف اسے راضی کرو۔ اور اب یہاں پر میں ہوں، میرا نفس ہے، میں اللہ کا بندہ، اور سامنے میرا نفس، میرے وہ اغراض سامنے ہیں۔ اسے کہو بہت ہو گیا تیرا، ایک زمانے سے کتنے دنوں سے تشکیلیں کر رہی سو، تو جھوٹ۔ کل ایک فیصلہ ہوا، بیوی خود آپ کو بولی کیا ہے، بولے حضرت کبھی تمہیں آپ کو بہت سیریس نہیں کہتے نا ماں، تمہارے واسطے بہت تکلیف رہا نہیں کہتے نا، نہیں حضرت اللہ کے فضل سے بہت صحت مند ہوں۔ ایسا جھوٹ بول 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 کو لوگاں مجھے سکرات کی حالت کے سمجھ گئی۔ انہوں آپ کو تمہاری طبیعت اچھی ہے کیا، تمہاری طبیعت اچھی ہے کیا، تمہاری طبیعت دیکھی، تمہارے شوہر بولے نا تمہیں بہت سیریس سنگر کو بول کو خرچ لینا، کیا لینا، کیا لینا، میری بیوی بہت سی شکل کو ہے بھی، میری بیوی وینٹیلیٹر میں ہے، میری بیوی آئی سی یو میں ہے، بول کیا لینا۔ اسے بول تو کیا کیا حرکتاں کریا جوانی سے لے کو اب تک، تجھے معلوم نہیں، معلوم نہیں، معلوم کسے بولنا سو؟ ارے بھئی نظر آ رہا نہیں آ رہا؟ اس سے کہو تو کیا تھا، آج تیری ٹوپی، تیری داڑھی، تیرا جبہ، تیری عزت، تیرا رشتہ، یہاں اکثر لوگوں کا رشتہ انہوں دعوت کے ساتھی، ہاں تب کو تو الحمدللہ ماں کی دعوت کے ساتھی اپنے جبریل علیہ السلام کی نسل کیا نہیں، اسرافیل علیہ السلام کی اولاد کی، دیکھتے ہی فوراً دعوت کے ساتھی انہوں، اللہ وہ تب کو تو رشتہ منظور ہے، چلا لگا کوئی الحمدللہ منظور ہے۔ بیچارے سب عقیدت کے ساتھ یوں سمجھ کر کہ یہ بڑا نیک انسان ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اچھا انسان ہے، اس کے اندر مکاری نہیں ہے، عیاری نہیں ہے، دغا بازی نہیں ہے، دھوکے بازی نہیں ہے، یہ سب سمجھ کر ہم سب کا رشتہ ہوا ہے۔ وہ رشتے کی، اور بہت سارے لوگ ہم سے کاروباری وابستگی، کاروباری تعلقات، ارے بھئی ان سے ہم معاملات کریں گے، ان سے ہم معاملات کریں گے، ان سے ہم معاملات کریں گے، کیوں؟ چہرہ دیکھے تو فرشتے کی طرح، اللہ داڑھی دیکھو جی، ان کی جی داڑھی دیکھو جی، ان کی باڑی دیکھو جی، کیا پرکشش داڑھی ہے، کیا دید قابل داد بدن ہے، دیکھو زیادہ فدا ہو کو دیے تو انہوں اندر کیا ہی، اللہ اکبر، کتنی بڑی بوڑی خود کو ہی دفن کرنے ہیں، کتنا بڑا قبرستان رکھ لے کو ہی اندر، وہ کسے معلوم؟ ارے بولو کسے معلوم؟ صورت پر مت جاؤ۔ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے، دعوت کی نسبت پر کوئی معاملہ مت کرو، دعوت کی نسبت پر کوئی معاملہ مت کرو، انفرادی اطمینان ہے تو کرو، ورنہ دعوت کو بدنام مت کرو، مت کرو، مت کرو۔ اور آج ہم یہ کہہ رہے ہیں، ارے بھئی ہم سب کے ساتھ دعوت کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینگل میں بہت بڑا احسان ہے، اور ہم اس کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اس کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ اور آج جس وقت آپ کے سامنے اسی دعوت کا تقاضا رکھا جائے گا، ارے تو ذمہ دار، تو ذمہ دار، تو ذمہ دار، تو ذمہ دار، ٹھیکے دار، خالی ذمہ دارش نہیں، دعوت کا ٹھیکیدار، ٹھیکیدار صاحب جی دعوت کی عمارت گر رہی ہے، سنبھالیے، آ رہا ہوں، آ رہا ہوں، بول کو آئے چکی پوری میت ہو کر رہتی۔ ابا کو کیا جی کرتی، ابا کو کیا کرتی، ابا کو کیا کرتی، پورا صفحے ہستی سے مٹ جانے کے بعد ابا کو کیا کرتی؟ تم نے کب بلائے 600 اجتماع ہے جی، آپ کو ذرا سنبھالو، آرون بھائی وہ خالی کھجالے کوٹ بیٹھے رہے تو کام ہو جاتا ہے کیا؟
توبہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ نے ہمیں کیا بنایا بولو؟ ذمہ دار اور ٹھیکیدار. ذمہ دار، ٹھیکیدار. جب اللہ نے بنایا اس کا حق ادا کرو. نیت کرو انشاءاللہ کریں گے. اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو، دعوت کا کمزور رشتہ مضبوط ہو جائے. کہو انشاءاللہ. اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہماری نظروں میں دعوت، ہماری زبان میں دعوت، ہماری سماعت میں دعوت، ہمارے کردار میں دعوت، ہمارے معاملات میں دعوت، ہمارے معاشرے میں دعوت، ہماری حرکتوں میں دعوت اور ہمارے اقوال میں دعوت، ہمارے افعال میں دعوت، ہماری خلوت میں دعوت، ہماری جلوت میں دعوت. ہم ایسے بن جائیں سراپا ہمیں دیکھ کر دعوت یاد آئے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور بیوی شہادت دے ہمارے شوہر کب ماں گئے سو، تمہارے شوہر انہوں فجر کو گئے، کب ماں آتی نہیں معلوم با. کیا ماں تو کبھی بھی ایسا بولتی نا نہیں با. انہوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف ہو چکے ہیں. ہمارا جو تقاضا ہے وہ پورا کر دیتے ہیں. دین کا تقاضا ہے تو کون سا تقاضا بھی دیکھتے نہیں. سب تقاضے کو اٹھا کر بالائے طاق رکھ کر سیدھے نکل جاتے. یہ میری دنیا ہے اور یہ میری، جیسے مولانا عمر صاحب نے فرمایا یوں سمجھو 40 دن تمہارا انتقال ہو گیا، 4 ماہ تمہارا کیا ہو گیا. کیوں انتقال نہیں ہوتے کیا ہمیں؟ یہ عمر میں بھئی انتقال ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ ارے بولو بھائی. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر انتقال، کل ہمارے ماموں سسرے کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے ایک ماموں سسرے بیچارے عجیب عجیب حالت میں اللہ نے دین کا کام کرتے کرتے ہی دنیا سے رخصت ہوئے. ایک ماموں سسرے 27 رمضان میں، آج سے تقریباً 20 سال پہلے، 20 سال پہلے بس جماعت کے لیے افطاری لے کر جا رہے ہیں. جاتے جاتے حادثہ ہو گیا افطاری سے 15 منٹ پہلے. اور حادثہ ہوا اور بیچارے بڑا حادثہ تو نہیں، حادثہ تو ایک ٹکر کا تھا، لیکن گرے پتھر پر، سر کو چوٹ لگ گیا بہت خطرناک، کان سے بھی خون جا رہا ہے. اس حالت میں کہہ رہے ہیں طلحہ بھائی، طلحہ بھائی جی پانی پی لیو، پانی پی لیو، پانی پی لیو. انہوں کہنے لگے نہیں میں روزے سے ہوں. وہ حالت میں روزے سے ہوں، ابھی افطاری کا ٹائم نہیں ہوا. بس افطاری کی ادھر پھونکی گئی، ان کی روح پرواز ہو گئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موت وہ تو برحق ہے. اپنے آپ کو موت سے پہلے اتنا نیک بناؤ، مرنے کے بعد کسی کے ایصال ثواب کے محتاج نہ رہو. مرنے کے بعد بھکاری بن کر مت بیٹھو خبر میں کہ مجھے فلاں ایصال ثواب کرے گا، مجھے فلاں ایصال ثواب. کوئی ضرورت نہیں. ہم خود اپنی ذات سے اتنے اعمال کر کے اتنی قربانی دے کر مرنے کے بعد ہمارے اعمال خوب ہمارے ایصال ثواب بن کر خبر میں ملتے رہیں. کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ بول کر اجتماع کی محنت کے لیے. اجتماع ہمارا کب طے ہے بھائی بولو؟ کب طے ہے جی؟ فروری کا پہلا ہفتہ. کیا تاریخ بولو جی؟ 3/4. بولو کتنی؟ بولو کتنی؟ فروری 3/4. فروری 3/4. اللہ اکبر. یہ دماغ میں ایسا بس جانا، اجتماع کی محنت کے لیے یہ پورا مجمع اپنا نظام اور اپنی ترتیب ایسی بنائیں کہ اجتماع ہمارا خالی کھانے پینے کا، آنے جانے کا نہ رہے، اللہ کے راستے میں ایک بڑا مجمع نکلنے والا بن جائے. اس کے لیے یہ مچھلی کے چھوٹی مچھلی لگا کر سمندر میں ہم ڈال کر بڑی بڑی مچھلیاں کھینچ کر یہاں پر جمع کرنے کا کام
یہ سب مجمع کرے گا. نیت کرو انشاءاللہ اجتماع سے ہماری ہر مسجد سے 4 مہینے کی چلے کی اللہ اگر مقدر میں رکھے تو انشاءاللہ بیرون کی جماعتیں بھی نکالیں گے. انشاءاللہ کریں گے بھائی انشاءاللہ. اس کے لیے منولپ کیا مطلب؟ مقدم. پہلے محنت کرنے کے لیے مقدمت الجیش ایک محنت ہوتی ہے. ارے بھائی وہ محنت جہد مقدم. پہلے ہم محنت کریں گے, خوب محنت کریں گے, اور محنت کرنے والی جماعت وہ یہیں سے بنے گی. اور یہ سوچ لے کر انہوں آتی, وہ حلقے والے آتی, یہ حلقے والے آتی, کلمہ پڑھانے کے واسطے کون بھی نہیں آتے. ان کے سکرات دیکھ لے کوئی سمجھ نہیں, کون بھی نہیں آتے. آنے کی ضرورت بھی نہیں. آنے کی ضرورت ہے کیا بھائی؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے حلقے کا نام کیا؟ ارے بولو کس کی طرف منسوب ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر. عمر دوسروں کے رہبر بنے ہیں. حضرت عمر آ گئے, حضور خوش. اب اسلام کو عزت مل گئی, مقام مل گیا. اسلام کو روکنے والا کون ہے؟ حضرت عمر آ گئے تو فرمایا عمر تیرے راستے پہ شیطان چلنے کی مجال نہیں. شیطان ہرگز جس راستے پہ تو جاتا ہے شیطان نہیں جا سکتا. اور اسی ہم سب عمری ہیں. کون ہے بولو؟ کیا عمری کو تو کیا؟ ارے عمری کو تو کیا بھائی؟ عمر نگر سے تعلق رکھنے والے بھی کون بھی تمہیں ہمیں عمریاں کیا مطلب؟ عمر آباد کے فارغ. ہاں کیا مطلب کیا؟ عمر نگر سے تعلق رکھنے والے کہو الحمدللہ. الحمدللہ بولو جی. پورے حلقے میں کہتے ہیں عمر نگر ہے کیا؟ یہاں 600 اتنا. اب عمر نگر محتاج ہو گیا, عمر نگر فقیر ہو گیا, عمر نگر غریب ہو گیا, عمر نگر لاچار ہو گیا, عمر نگر میں جماعتیں نہیں. یہ چیز عمر کے ساتھ اچھا لگتا ہے کیا بولو؟ یہ باتیں اچھی لگتی ہیں. نیت کرو انشاءاللہ ہم عمر نگر کو ایسا بنائیں گے ہر ایک کی زبان بھرے واہ واہ ماشاءاللہ. کیا عمر نگر کی جماعتیں, کیا عمر نگر کی محنتیں, کیا عمر نگر کی دفاتیں. اس طرح ایک محنت ایسی ہو دوسرے حلقے والے محنت سیکھنے کہو انشاءاللہ عمر نگر آئیں گے. ارے زور سے بولو بھائی. کریں گے انشاءاللہ. اب بسم اللہ بول کر کھڑے ہو کر بتاؤ کون کون اللہ کے راستے میں اپنا نظام بنائیں گے. پہلے کھڑو بسم اللہ بول کر. اللہ کا نام لے کر کھڑنا ہمارا کام نکالے گا اللہ. دیکھو ماشاءاللہ دین کے فخر پہلے کھڑے ہو گئے. اللہ بے انتہا قبول فرمائے. کرتے نہیں. بسم اللہ بول کر اللہ کا نام لے کر کھڑے ہوں. کھڑنا ہمارا کام. قبول کون کرے گا بولو؟ ہاں بسم اللہ بول کر کھڑو. ہاں اجتماع سے پہلے ہم سب کا وقت ہو جائے, سب کا وقت یہ. اور اجتماع سے پہلے پورے ذمہ داران کا وقت ہو جانا چاہیے. میں اجتماع کے بعد ضرورت نہیں ہے. اجتماع کے بعد اجتماع میں بڑا مجمع آئے گا جن کی تشکیل ہم انشاءاللہ کریں گے, لیکن اجتماع سے پہلے ہم سب نکل جائیں. بسم اللہ بول کر کھڑو. اللہ کا نام لے کر دائیں بائیں دیکھو بھائی. بعض لوگوں کو پاپو بیٹھ کو پاؤں میں درد ہو جاتا, ذرہ ان کو انگلی دینا پڑتا, ذرہ ان کو ہاتھ دینا پڑتا, ذرہ ان کو محبت سے دیکھنا پڑتا. بعض لوگ اپنے آپ کو گم ہو کر یا اللہ میں اب جنتی ہو گیا ہوں, ان کو وہاں چلے گی ہونا. ان کو بلاؤ بھائی جنت میں جانے ابھی ٹائم ہے, ذرہ یہاں محنت کر کو سب کو لے کو جائیں گے. ان کو بھی ذرا کھڑا کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پیار محبت سے دیکھیں. واہ 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 واہ. اور کھڑے ہوں اور دائیں بائیں دیکھیں. ابھی ہمارا کام مکمل نہیں ہوا. دائیں